اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا بہت سارے سوال ہیں اور انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے ایک کے بعد ایک۔ پہلا سوال جو انہوں نے کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آقا میں روزانہ نماز کے بعد سورہ قل واللہ احد اور تمام جو قل ہیں تینوں قل، ان کو آیت الکرسی اور سورہ الحمد پڑھ کر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور دیگر ائمہ معصومین کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میں اس کو اپنے مرحومین کے لیے کیسے ایصال کروں، ایصال ثواب کو کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، قرآن کی تلاوت کر کے یا مستحب اعمال جتنے بھی ہیں ان کو انجام دے کر کسی کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے اور کسی کی نیابت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ انہوں نے سوال کیا کہ وہ چاروں قول کی تلاوت کر کے اور سورہ حمد کی تلاوت کر کے اور دیگر سوروں کی تلاوت کر کے اس کو امام زمانہ اور دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس وقت وہ ہدیہ کرتی ہیں اسی وقت وہ یہ کہہ سکتی ہیں، اپنی نیت میں بڑھا سکتی ہیں کہ اور اس کا ثواب جملہ مرحومین کو یا مورد نظر مرحومین کو میں ہدیہ کرتی ہوں۔ خداوند عالم کے یہاں سسٹم یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں، مثلا قرآن تلاوت کرتے ہیں یا مستحب طواف کرتے ہیں یا مستحب نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کا ثواب آپ ایک سے زیادہ لوگ یا 10 لوگ یا 50 لوگ حتیٰ 1000 لوگوں کو بھی اگر آپ بھیجتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کہ وہ اس کا ایک ثواب ہے وہ 1000 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، نہیں، وہی ایک ہی ثواب 1000 لوگوں کے درمیان ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر کے آپ امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ کر سکتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ دعا کر سکتی ہیں کہ اور اس سے حاصل شدہ ثواب کو میں اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتی ہوں۔ یہ انشاءاللہ مورد قبول ہے اور خداوند عالم آپ کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی مجنب شخص اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ انتقال کر جائے تو اس کے لیے غسل کے لیے کیا غسل جنابت بھی دینا ہے یا صرف جو میت کا غسل ہوتا ہے اسی سے کافی رہے؟ اگر انسان حالت جنابت میں اس دنیا سے انتقال کر جائے تو اس کے لیے جو وہ 3 غسل میت کے دیے جائیں گے وہی کافی ہیں اور غسل جنابت کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ مغرب نماز رات میں کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں اور اس کا آخری قضا ہونے کا جو وہ ہے، یہ پہلے بھی آ گیا سوال، تو قضا ہونے کا وقت کیا ہے؟ دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ انسان نماز مغرب کو نصف شب شرعی سے اتنا پہلے ادا کر لے کہ پھر صرف 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت رہ جائے، یعنی عشاء پڑھنے کا وقت رہ جائے۔ لہٰذا مغرب کا جو مخصوص وقت ہے وہ یعنی سورج ڈوبنے کے بعد جب یہ جو ایک سیاہی آسمان کے اوپر آتی ہے، اس سر پر سے گزر جاتی ہے، ایک لالی آتی ہے اور اس کا دھیرے دھیرے وہ ختم ہو کے سر کے اوپر سے پھر دھیرے دھیرے وہ اندھیرے کی طرف اور ایک سیاہی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، وہ مغرب کا وقت ہے۔ تقریباً غروب سے 8 سے 12 منٹ کے بعد یہ وقت حاصل ہو جاتا ہے۔ الگ الگ علاقوں میں جغرافیکل کنڈیشنز کی وجہ سے یہ 8 سے 12 منٹ کا ڈفرینس آ سکتا ہے۔ تو غروب کے بعد جب وقت مغرب آ جائے، یعنی مغرب کا وقت طلوع کر وہ حمر مشرقیہ غائب ہو جائے، سر کے اوپر سے گزر جائے اور مغرب کے وقت کا شرعی وقت شروع ہو جائے، تو اس سے 3 رکعت پڑھنے تک کا جو وقت ہے مخصوص ہے، وہ مخصوص ہے مغرب سے، یعنی اس وقت کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور آخر شب میں جب یعنی نصف شب سے اتنا وقت باقی رہ جائے، صرف 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ وقت جو ہے وہ عشاء کے لیے ہے۔ اب اس سے پہلے کے بیچ کا جو وقت ہے وہ مغرب کا مشترک وقت ہے عشاء کے ساتھ۔ لہٰذا اگر نصف شب سے پہلے انسان مغرب کی نماز پڑھ لے تو وہ ادا کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر نصف شب ہو جائے تو پھر نماز اس کی قضا ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ ان کا سوال ہے بعد السلام علیکم السلام، انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی الفاظ ایسا نکل جائے کہ جس کو جیسے اوہ اس طرح سے ہوتا ہے، کوئی چوٹ لگنے پر ارے، تو کیا وہ نماز باطل ہو جائے گی؟
اگر نماز کی حالت میں عمدن اختیاراً کوئی انسان کوئی جملہ ایسا بولے، کوئی لفظ ایسا نکالے جس کے معنی ہوں، یعنی معنی اور مفہوم، جیسے ارے اس کی معنی ہے، تو معنی اور مفہوم کے ساتھ کوئی جملہ ادا کرے اور جان بوجھ کر ہوش و حواس میں اختیار کے ساتھ یہ کام کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر بے اختیار منہ سے نکل آئے، جیسے کہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ بے اختیار کوئی چوٹ لگے، ایک دم سے آپ نماز پڑھ رہے تھے، کسی بچے نے کوئی چیز پھینکی، آپ کے لگ گئی اور آپ کے منہ سے ارے نکل گئے، ارے، یا مثال کے طور پہ آہ، یا کوئی بھی ایسی چیز جو اختیاراً نہ ہو، بغیر اختیار کے اگر کوئی چیز زبان سے صادر ہو گئی تو نماز کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، نماز صحیح ہے، اپنی جہاں سے نماز پڑھ رہے تھے اسی کو کنٹینیو کر دیں۔ جزاک اللہ۔ پلیز مجھے بتائیں کہ کوئی دعا ایسی بتائیں جس کے پڑھنے سے انسان اپنے گناہوں پر کنٹرول کر سکتا ہو اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لے کہ جیسے معصومین چاہتے ہیں۔ دیکھیے ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں، لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ انسان کا اپنا نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، یعنی جو نفسانی خواہشات ہیں، اب وہ چاہے شکم کی ہو، چاہے دیگر جنسی خواہشات ہوں یا دیگر مسائل ہیں، کوئی بھی خواہش ہو اس کو دھیرے دھیرے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ضروری ہے، دعا کرنا بھی چاہیے۔ یہ جو دعائیں خصوصاً جو تعقیبات ہیں نماز کے بعد کی، جو مصباح میں شیخ نے نقل کی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، نماز صبح کے بعد تھوڑی سی دعا ہے، نماز ظہر کے بعد، نماز عشاء کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو یہ دعائیں جو ہیں امام زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کے بعد ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دعائیں بہت کارگر ہیں ان معاملات میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو انسان کو راغب کرتی ہیں خداوند عالم کی طرف اور عبادت کی طرف، جیسے مفاتیح الجنان میں بہت سی دعائیں آپ کو اس سلسلے میں مل جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ استغفار کرنا، صبح 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا اور شام کو 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا، اور اگر امکان میں ہو تو 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ اللہ کی حمد کرنا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اس طرح کا کوئی بھی تسبیح و تحلیل، یہ کر کے اگر انسان توقع کرے اور انسان کوشش کرے تو ضرور مقام عالی تک پہنچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر بہت ساری چیزیں، جیسے سوال ہے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے۔ جو سوال اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں اخلاق زیادہ وہ معنی رکھتا ہے، مثلا اخلاق زیادہ معنی رکھتا ہے، شریعت میں اس کا دخل بہت زیادہ نہیں ہے۔ مثلا ایسے کام جس سے منع کیا گیا ہے صرف یہ کہ اس سے اخلاق، جیسے فیک آئی ڈی بنانا، فیک کرنسی بنانا یا فیک ڈاکومنٹس بنانا، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب انہوں نے ایک سوال کیا کہ جیسے بغیر لائسنس کے، لائسنس ہے نہیں اور گاڑی چلانا الاؤ نہیں ہے وداؤٹ لائسنس، تو اب اس گاڑی چلا کر مجلس میں جانا یا کسی نماز کے لیے جانا دور، جو وہاں ہو رہا ہے دور، تو اس میں کس طریقے کی قباحت ہے اور کیسے اس کو شریعت دیکھتی؟ دیکھیے جو قانون غیر اسلامی قانون ہے اس کی بہت زیادہ شرعاً یعنی فقہی اعتبار سے تو اس کی کوئی ویلیو ہوتی نہیں ہے، لیکن اخلاقاً اور کچھ عہد و پیمان جو انسانوں کے معاشرے میں جیسے ملک نے طے کیے ہیں یا سوسائٹی نے آپس میں طے کیے ہیں کہ ان معاملات پر ہم عمل کریں گے، مدنی قانون جو ہوتے ہیں جیسے روڈ کے قانون ہے، ٹریفک کے قانون ہے، یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، قرآن نے یہ کہا ہے کہ اپنے عہد اور پیمان پر باقی رہا کرو۔ تو جب قانون بنایا گیا ہے ایک ملک میں کہ لائسنس کے بغیر سفر نہ کریں، یا مثال کے طور پر اسپیڈ لمٹ میں رہیں، یا انشورنس مثال کے طور کے اوپر جو دیگر افراد ہیں ان کا خیال رکھیں، یہ تمام جو ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم معاشرت کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ٹریفک چل رہا ہے، تو ایک دوسرے کا حق عدولی اور حق تلفی نہ ہو اور سب ایک ساتھ اپنے اپنے سفر پر چل سکیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ شرعاً اگر کوئی انسان بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا ہے اور مجلس میں جاتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، شرعاً کوئی مسئلہ نہیں، اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اخلاقاً ایک اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ کردے ہو جاتا ہے، کسی کی جان چلی جاتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو وہ شرعاً بھی ذمہ دار ہو جائے گا، اخلاقاً تو ذمہ دار ہے ہی، شرعاً بھی ذمہ دار ہو جائے گا اور ضامن رہے گا۔ اگر کسی سے اور کسی کو مطلب بہت زیادہ چوٹ لگی تو وہ ضامن رہے گا۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ مدنی قانون جو ماڈرن قانون ہے اور انسان کی سوسائٹی میں اس لیے وضع کیے گئے کہ سوسائٹی صحیح سے سروائیو کر سکے، ان کی کوشش، مومن کو کوشش کرنی کہ ان کی رعایت کرے، اس پر عمل کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر اس سے ملتا جلتا سوال ان کا بھی ہے، سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پینڈیمک
جب ڈکلیئر ہو جائے پوری دنیا میں، اور خاص طور سے اس کے بارے میں جو پلیگ اور دیگر اس طرح کے پرانے جو امراض تھے اس کے بارے میں شریعت نے اور خصوصاً مرجع اکرام نے کس طریقے کی گائیڈ لائنس بنائی ہیں، کیونکہ ساری سرکاروں اور ہندوستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی سرکار نے اپنی گائیڈ لائن بنائی ہے، تو خصوصاً میں جو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ابھی جو یہ کرونا وائرس اور یہ کووڈ-19 کا جو مرحلہ ہے، تو کیا چیزیں بتائیں کہ جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے فرما دیجیے۔ دیکھیے تمام مراجع نے سلسلے میں بہت صاف نظریہ اپنا رکھا کہ اپنے اپنے جو معتبر حکومت ہے اور جو معتبر گائیڈ لائنس ہیں جو ڈاکٹرز اور معتبر ڈاکٹرز کے ذریعے سے دی جائیں اس کی رعایت کرنی چاہیے، یعنی وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز آپ کو کہہ رہے ہیں کرنے کو جو بالکل ہی خلاف عقل ہے اور بالکل ہی کہیں اور نہیں ہو رہا ہے، صرف آپ کے ملک میں ہو رہا ہے یا آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے، تو وہ بہت ضروری چیز اس کو فالو کرنا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو جو ایسی چیزیں ہیں جس کو فالو کرنے سے ان کو لگتا ہے کہ یہ روکی جا سکتی ہے یا کم سے کم دوسروں کو کم نقصان پہنچے گا، اس کی رعایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شرعاً واجب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اخلاقاً اور انسان کے عہد اور پیمان اور اس لحاظ سے کہ وہ مومن ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، اسے انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح موذی امراض جو ایک دوسرے تک منتقل ہو سکتے ہیں، اس میں ہے، روایات میں بھی ہے کہ اگر جب کسی کو مبتلا ہو جائے تو اس ضامن ہے دوسرے کو اس میں مبتلا نہ کرے، اپنا خیال رکھے۔ لہٰذا ہمیں ہیلتھ ایشوز میں اور ڈاکٹرز کی طرف اور علماء نے جو کہا ہے یا یہ بات کہی ہے کہ گورنمنٹ گائیڈ لائنز کو فالو کرنا چاہیے، تو اس کو فالو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہمیں اسی حساب سے عمل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر سجدگاہ پہ ایک لیئر سے زیادہ تیل یا کچھ لگ جائے تو پیشانی سے جو مس ہوتا ہو، تو کیا اس سجدگاہ کو ہٹا دینا چاہیے یا کس طریقے کی روش اختیار کرنا؟ دیکھیے اگر کوئی اس طرح کی چیز لگ گئی ہے کہ اب آپ کی پیشانی جب رکھتے ہیں آپ سے مہر کے اوپر یا سجدگاہ کے اوپر، خاک کے اوپر، تو اب اس آپ کی پیشانی کوئی یہ کہے کہ یہ مٹی پہ نہیں رکھی بلکہ یہ تیل پہ رکھی ہے مثلا یا گھی پہ رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ اشکال رہے گا، اس کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے مٹی اس کو ابزارو کر لیتی ہے، مطلب سجدگاہ ہی صحیح ہے تو مٹی، لیکن وہ اس کو ابزارو کر لیتی ہے، اس کا نشان رہ جاتا ہے، خود وہاں پہ وہ کوئی چیز رہ نہیں جاتی، کتنی بھی چکنائی کیوں نہ ہو، بالآخر مٹی اس کو ابزارو کر لیتی ہے۔ لہٰذا اگر صرف شک ہے اور صرف نشان چینج ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ہے اور تیل اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایبزارب نہیں کر پا رہی اور ابھی بھی تیل ہے اور انسان سجدہ کرے گا تو وہ بالکل لگتا ہے کہ اس نے سجدے تیل والی چیز کے اوپر سجدہ کیا، اس کے پیشانی پہ اثر آ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیسے وہ اپنے دل کی تسلی اور سکون کے لیے معجزات پڑھ سکتے ہیں یا معجزے والی مناجات جیسے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مناجات اور مولا علی کی مناجات، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں کہ یہ مناجات کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، مناجات کا مطلب یہ کہ انسان اپنی دعا کو کسی کے وسیلے کے ذریعے سے بارگاہ الہیہ میں پیش کرے، اس میں امیر المومنین کے فضائل پڑھے، اس میں امیر المومنین کے واقعات کو نقل کرے اور اس کے بعد امیر المومنین کے وسیلے سے یا ائمہ علیہ السلام کے وسیلے سے وہ انسان بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ خداوند عالم پسند کرتا ہے جب کوئی بندہ اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، خداوند عالم پسند کرتا ہے جب کوئی بندہ اس کی حمد اور تہلیل کرتا ہے، لہٰذا اگر ہم ان سب کے ساتھ عمل کو انجام دیں تو بہت ہی مناسب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حکم ہے والی ووڈ کی وہ مووی دیکھنا جس میں کچھ میسج ملتا ہو اور شہوت بالکل نہ ہو اور کوئی ایسا وہ بھی نہ ہو جس میں نامحرم کو دیکھا جا رہا ہو؟ دیکھیے اپنے آپ میں مووی ہو یا فلم ہو یا تصویر ہو، اگر اس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں ہے اور تو اس کو دیکھنے میں، اس کو نشر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے سوال کا جواب انہوں نے خود اپنے سوال ہی میں دیا ہوا ہے کہ اگر اس کے اندر لہو و لعب نہیں ہے، موسیقی نہیں ہے، کوئی خراب چیز نہیں ہے تو اس کو دیکھنے میں اپنے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز اپنے آپ میں حلال ہوتی ہے جب تک اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ حاصل نہ ہو جائے۔ تو ہم علماء جو آ کر حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں اس چیزوں میں، اس کے مثلا نامحرم کو نظر پڑے گی یا مثال کے طور پر موسیقی اس کے اندر ہے یا اس کے اندر خلاف شریعت کوئی باتیں کی ترویج کی جا رہی ہے، اس لیے آ کے منع ہو جاتا ہے۔ وہ الا اپنے آپ میں چلتی ہوئی تصویر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً اگر مرد ہے اور مرد کی تصویر ہے یا خاتون محجبہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں
اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو شرعن ہمارے لیے مسائل ہیں اس کی اگر رعایت ہو رہی ہے، کوئی حرام اس میں نہیں دکھایا جا رہا ہے، تو اس کو دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر فوٹو کے بارے میں بھی بحث ہوتی ہے کہ فوٹو آیا کھنچانا ضروری ہے یا فوٹو کو فریم کرانا ضروری ہے، فوٹو کی البم گھر میں رکھنا ضروری ہے، تو یہ عمل کیسا ہے؟ ضروری تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا جائز ہے کہ نہیں، یا مثال کے طور پر کر سکتے ہیں یا نہیں، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ تصویر آپ کھینچ سکتے ہیں، تصویر اب آج کل تو ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، کمپیوٹر میں ہو، موبائل میں ہو، لیپ ٹاپ میں تصویریں موجود ہیں، ہاں لیکن کچھ لوگ پرنٹ بھی کراتے ہیں، تو تصویریں رکھنا، تصویریں کھینچنا، تصویریں بنانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بنا کی گئی ہیں وہ اس طرح کی تصویریں جس کا ہدف عبادت کرنا ہو، یا اس لیے جاندار کی تصویر بنائی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے عبادت کی جائے یا اس کے ذریعے سے ترویج مذہب کی جائے، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن خود اپنے آپ میں تصویر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا سوال یہی ہے کہ میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور میری خصوصیت یہ ہے کہ میں ماڈلز کے فوٹوگراف کھینچتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے ماڈلنگ کے جو فوٹوگرافس ہوتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے، تو کیا یہ کمائی جو ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اگر کسی نامحرم کی تصویر کھینچ رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے سوال میں کہا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی حجاب کی رعایت نہیں ہو رہی ہے، تو فوٹو کھینچنا، اس کے ذریعے سے جو کمائی ہو رہی ہے اس سب کا سب حرام ہو جائے گا اور مورد قبول نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا مہینے کی 13 تاریخ سفر کرنے کے لیے صحیح ہے؟ اور اگر ہوتی ہے، ہمارے گھر کے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ 13 تاریخ کو سفر نہیں کرنا چاہیے، یا تھرسڈے کو بال کٹوانے کے لیے منع کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے تمام جو دن ہیں اس میں کچھ پابندیاں کہی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں سوال سے جواب۔ دیکھیں، اس کی تفصیل جو ہے بہت اچھی ہے، اس کی جو بہت بہتر اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی جو بہت اچھی تفصیل ہے وہ مختلف کتابوں میں آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک سوال کا مسئلہ کہ 13 تاریخ کو سفر کرنا یا جمعرات کو مثلا بال کاٹنا یا دیگر اس طرح کے مسائل، اس کی کوئی شرعی یا فقہی ویلیو نہیں ہے۔ 13 تاریخ ویسے بھی ہمارے لیے بہت مقدس تاریخ ہے، کیونکہ 13 رجب کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس سے بہتر کوئی دن کائنات میں نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو باہر سے آئی ہیں، مثلا ویسٹرن کلچر میں 13 کا عدد کو اچھا نہیں مانا جاتا، لہٰذا اگر آپ پلین میں سفر کریں گے تو آپ کو 13 نمبر کی سیٹ نہیں ملے گی، 12A 12B ملے گی، 12 کا 14 آ جائے گا ڈائریکٹ۔ تو یا اسی طرح اگر آپ میڈیکل کالجز میں، اور اگر آپ برٹش ایرا کے میڈیکل کالجز میں جائیں تو آپ کو 13 نمبر کا بیڈ نہیں ملے گا، آپ کو 12 ملے گا، 12A 12B اور پھر 14 ملے گا۔ تو یہ وہاں سے آیا ہے اور ہم نے وہاں سے اپنا لیا ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے پرہیز۔ اسلام تاریخوں کے سلسلے سے، عدد کے سلسلے سے بہت زیادہ تاکید کرنے والا مذہب نہیں ہے، کیونکہ عقلی نہیں ہے۔ ہر دن خدا کا بنایا ہوا ہے، ہر رات خدا کی بنائی ہوئی۔ بے شک کچھ دنوں کے خاصیت حاصل ہے، مثلا 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب کو ایک خاصیت حاصل ہے، 13 14 15 شعبان کو ایک خاصیت حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنوں کے پاس منحوس ہو جائیں گے، یا مثال کے طور پر اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بالکل سفر کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی گمان ہو کہ مجھے کوئی خطرہ ہے، یا گمان نہیں بھی ہو اور آپ سفر کر رہے ہیں، تو سب سے بہترین عمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ جب سفر کا آغاز کریں صدقہ نکال دیں، اگر کوئی خدا نہ کردہ بلا آنی بھی ہے تو وہ صدقے کے عوض میں ٹل جائے گی۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے 13 تیزی، 3-13 کا جو آنکڑا ہے وہ صحیح نہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں ساری چیزیں زیادہ جی، خصوصاً نارتھ انڈیا میں چیزیں ملیں گی آپ کو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دیگر مذاہب، دیگر ادیان سے جو متاثر ہو کے چیزیں ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں، اس میں بہت سے لوگ جو کنورٹ ہو کے آئے انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن کچھ چیزیں اپنی رسمیں انہوں نے ختم نہیں کی، لہٰذا وہ دھیرے دھیرے لوگ سمجھنے لگے کہ اسلامی، جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور تھوڑا سا انسان اگر عقل کے اوپر اس کو تولے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا 13 تیزی ہو یا جمعرات کے دن فلاں کام نہ کرنا ہو، ٹھیک ہے کہ بہت سے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ شب جمعہ جو ہے مثال کے طور پر پنچھمبے کے دن ناخن کاٹے اور ایک چھوڑ دے اور وہ جمعے کے دن کاٹے، یا بہتر ہے کہ جمعے کے دن غسل کرے، اپنے آپ کو بال کو سنوارے اور اپنے جسم کو سنوارے، اچھا کرے، خوشبو لگائے۔ تو یہ عظمت، اس دن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، یا ظاہر ہے کہ اس دن چھٹی ہے تو انسان کے پاس وقت رہتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کو ہم اصل بنا کر فروعات کو چھوڑ دیں، ایسا صحیح، یہ کام صحیح نہیں ہے۔
آغا اب کیونکہ میرا بھی سوال ہے، اعداد کی بات کی تو عدد کی لیے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کہ ہم کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کا کیا حل ہے یا اس کی دعا کیا ہے، تو وہ ہمیشہ بتاتا ہے کہ اس کو 3 بار پڑھ لو، اسے 14 بار پڑھ لو، اسے 15 بار پڑھ لو، اسے 21 بار پڑھ لو. تو یہ جو اعداد ہیں اس کا تو کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہوگا اس میں. مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی بات ہے 34 مرتبہ 33 مرتبہ، تو یہ عادات کے بارے میں کیا ہو؟ دیکھیں جو عدد معصوم سے نقل ہوئے ہیں یا خداوند عالم کی طرف سے ہیں کہ خداوند عالم کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، تو اب وہ ایک عدد آیا. یا مثال کے طور پر دن میں مثلا 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یا جیسے سال میں 360 دن، یا انگلش سولر سسٹم کے جارجین کیلنڈر کے حساب سے 365 دن اور کچھ گھنٹے ہوتے ہیں. تو عدد کا اثر تو ہے، یہ اثر سے مراد یہ ہے کہ اس کا دخل ہے انسانی زندگی میں. ہفتہ 7 دن کا ہوگا، 24 گھنٹے کا دن ہوگا، 23 یا 31 دن کا مہینہ ہوگا. تو اس طرح کے ڈسٹریبیوشن میں اور اس کو ریزننگ میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن یہ سوچنا کہ یہ تاثیر رکھے گا ہمارے اوپر، اس کا بہت اثر آئے گا ہماری زندگی کے اوپر، ایسا اس لیے ہو گیا کہ فلاں تاریخ تھی اس دن، ایسا اس لیے ہو گیا کہ وہ اس وقت یہ کام انجام دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ کو 10 کا عدد دیکھ لیجیے، 10 کے عدد میں بہت سے واقعات اچھے بھی ہوئے ہیں اور بہت سے غم انگیز واقعات بھی ہوئے ہیں. 10 کو عید بھی ہے 10 ذی الحجہ کو، 10 کو شہادت امام حسین بھی ہے. لہٰذا آپ اس کو بیس نہیں بنا سکتے کہ اور غلط کا بیس بنا سکتے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم ممکن ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں رموز کے طور پر خداوند عالم نے داخل کی ہوں. مثلا تسبیح جناب زہرا کا آپ نے ذکر کیا کہ 34 بار اور پھر 33 بار اور پھر 33 بار، حتماً کوئی وجہ ہوگی. لیکن بہت سی چیزوں کو شارع نے واضح نہیں کیا. اب ہمیں جب واضح نہیں کیا تو ہم اس کے اندر اپنا دخل بھی صحیح سے نہیں دے سکتے ہیں. لہٰذا اس طرح کے جو معاملات ہیں، یا مثال کے طور پر امام زمانہ کے لشکر میں 313 لوگ ہوں گے، اب واقعاً 313 ہے، خاص کا عدد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ جب حضرت آئیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا. لیکن اتنا طے ہے کہ عدد اگر استعمال بھی ہو رہا ہے تو یا اس خاص عمل کے لیے اس عدد کی کوئی اہمیت ہے، یا اس خاص واقعے کے لیے اس عدد کی کوئی اہمیت ہے، وإلا خود عدد میں اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے. جزاک اللہ. اگر اب ایک سوال اسی میں کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن انہوں نے اپنی روایات یا اپنی ریچولز کو نہیں چھوڑا. تو اس طرح کے ریچولز کو شامل کرنا دین میں، اور یہ نہ کہہ کے کہ یہ دین ہے، تو جو بدعت کا ایک وہ ہوتا ہے، تو وہ کتنا بہتر ہے، کتنا صحیح ہے. اب ایک اپنی روایات ہے کہ کچھ چیزوں میں شادی بیاہ میں جس طرح سے چیزیں شامل ہوئی ہندوستان کے اندر، تو وہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے؟ دیکھیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے تمام امور میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی رعایت کریں، ان کے حساب سے کریں. لیکن ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ چیزوں کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے تو اس کلچر کو بھی ساتھ میں رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، چاہے وہ غم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ خوشی کا مسئلہ ہو. تو اگر وہ ہمارے اصل دین کے کسی اصول سے نہیں ٹکرا رہا ہے تو اتنی زیادہ شدت اس کے اندر ہمارے علماء نے نہیں دکھائی. لیکن اگر دین کے کسی اصل سے ٹکرا رہا ہے تو پھر اس کو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. لہٰذا کوشش تو یہ کریں کہ ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیں، اور اگر ہے بھی اس کا کوئی اثر تو اس کو اسی حد تک رعایت کریں کہ وہ کسی دوسرے حرام کو یا واجب کو ترک کرنے کا سبب نہ بنے. اب اس میں بھی ریجڈنس ہو جاتی. کچھ نے تو بالکل ہی ڈینائی کر دیا کہ کوئی بھی چیز اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بدعت ہے. تو یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں. دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پسند، ہمارا ناپسند کرنا، ہمارا نظریہ، اس کو تو سب سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نہیں، اسلام کا نظریہ کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، ائمہ علیہ السلام نے کیا کہا ہے. اگر کوئی چیز غلط ہے اس کو منع کرنے کا بھی کوئی صحیح طریقہ آپ نے بیان کیا ہوگا، تو ان چیزوں کی ہم رعایت کریں تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم سوسائٹی کو گورن کر سکتے ہیں، چیزوں کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان جھگڑوں سے اور فساد سے اور فتنے سے دور رہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، جس میں بہت خوبصورت موضوعات ڈسکس کی جا رہے ہیں. خصوصاً ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، سوچ و فکر یہ ہے، لیکن یقیناً ہماری سوچ فکر کچھ نہیں، صرف وہی ہے کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، اور جو ائمہ معصومین چاہتے ہیں. یہی زندگی کا فلسفہ ہے کہ اگر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو بتائے ہوئے ان کے راستے پر چلیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل لولیک الفرج.